تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ: اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک برحق مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کریں انہیں انعام سے نوازا جائے، اور جو لوگ بدکار اور ظالم ہوں انہیں سزا دی جائے۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو جس میں جزا اور سزا کا یہ مقصد پورا ہو۔ اور آگے یہ بیان فرمایا کہ اس مقصد کے لیے قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا قیامت کو وجود میں آنے کا حکم دے گا اور وہ وجود میں آ جائے گی، اور چونکہ وہ غائب و حاضر ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے اس لیے لوگوں کو مرنے کے بعد اکٹھا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لیے وہ اسی وقت قیامت قائم فرمائے گا جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ مزید فرمایا کہ دنیا میں اگرچہ حقیقی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن یہاں ظاہری طور پر بہت سے حکمران مختلف ملکوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن سور پھونکے جانے کے بعد یہ ظاہری حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔